سیدھا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہمارا تعمیر ادب صفحہ نمبر 17 میں شروع کرنا ہے. یہ بیان اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق. اب بتا رہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان گنت اور بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں. ہمیں ان سب کا نام اور کام معلوم نہیں، البتہ جن بعض چیزوں تک ہمارے علم کی رسائی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں. یعنی بتا رہے ہم جسے جان سکتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. پہلا حیوان، دوسرا نبات، تیسرا جماد. حیوان کیا ہے وہ بتا رہے. حیوان اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں جان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہم بھی حیوان ہیں. ہم کیوں؟ ہمارے میں جان ہے. کتا بھی حیوان ہے. کیوں؟ اس میں جان ہے. چونٹی بھی حیوان ہے. کیوں؟ اس میں جان ہے. ٹھیک ہے. حیوان اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں جان ہوتی ہے اور اس کا جب جی چاہے چل پھر سکتی ہے، جیسے گھوڑا، اونٹ، خچر، گدھا، ہاتھی، شیر، چیتا، بھیڑیا، بیل، گائے، بھینس، بندر، بلی، چوہا، سانپ، کنکھجورا، طوطا، مینا، کبوتر، ہدہد، کوا، مچھلی، کیکڑا، کچھوا، چونٹی، مکھی، مچھر وغیرہ. ان میں ایک ایک کو حیوان اور کئی ایک کو حیوانات کہتے ہیں. یعنی اگر چونٹی کہو تو حیوان ہے، بلی کہو تو حیوان ہے، مگر سب کو ملا دو نا تو حیوانات ہو جائیں گے. جیسے ہم نے پچھلے قاعدے میں بتایا تھا، مفرد کی جمع مفردات. الف ہے تو ایک مفرد، مگر ایک ساتھ بولیں گے تو مفردات. تو حیوان ایک وچن ہے اور حیوانات بہووچن ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے. یہ دیکھیے، انسان اور جنات بھی حیوان ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ انسان میں بھی جان ہوتی ہے، حیوان میں بھی جنات میں بھی جان ہوتی ہے. انسان بھی کھاتے پیتے چلتے پھرتے، جنات بھی کھاتے پیتے چلتے پھرتے. بتا رہے انسان اور جنات بھی حیوان ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوق کو دیگر یعنی تمام دونوں مخلوق کو دیگر حیوانات پر فضیلت دی، اس لیے اپنی بول چال میں ان کے لیے حیوان کا لفظ نہیں بولا جاتا. یعنی ہم کو حیوان نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہاں اگر کہا جائے گا نا تو حیوان ناطق کہا جائے گا، یعنی بولنے والا حیوان. ٹھیک ہے. مگر اکثر ہمیں حیوان کے نام سے جانا نہیں جاتا. اب دیکھیں نبات کیا ہے؟ نبات اس مخلوق کو کہتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے، اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہیں سکتی، مگر اپنی جگہ پر رہ کر بڑھتی اور پھیلتی ہے. جیسے آم، ٹھیک ہے، جامن، املی، نیم، برگد وغیرہ کے پودے، اور ککڑی، کھیرا، خربوزہ، تربوزہ، ٹھیک ہے، اور کنہٹا یہ کوئی سبزی کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور سرپتیا، نینوا، لوکی، ڈوب وغیرہ، بیلے، اس قسم کی چیزوں کو نبات کہتے ہیں. یعنی جو چیزیں کیا کرتی ہو؟ اگتی ہو نا، بڑھتی ہو، مگر اپنی جگہ سے ادھر ادھر آ جا نہیں سکتی، اس کو نباتات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جماد اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں نہ تو جان ہوتی ہے، نہ زمین سے اگتی ہے، نہ درختوں کی طرح بڑھتی ہے. جیسے مٹی ہے، مٹی میں جان تھوڑی نہ ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے؟ نہیں بڑھتی، وہ اپنی جگہ پہ نہ چلتی ہے نہ پھرتی ہے. مٹی، آگ، ہوا، کنکر، پتھر، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، نمک وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو جمادات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جمادات. یعنی جانور کو حیوانات اور
پھل فروٹ یعنی کھانے پینے والی چیز جو زمین سے اگتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نباتات. اور پتھر ہے اور کنکری ہے، ہوا ہے، کنکر ہے، سونا چاندی، اس کو کہتے ہیں جمادات. اب بتا رہے پیارے بچوں، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات، نباتات اور جمادات کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ ہم سے سنو، بتا رہے ہم سے سنو، ہم بتا رہے ہم سے سنو. اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی. اللہ تعالیٰ انسان پر بڑا ہی رحیم و مہربان ہے. اس نے زمین کا فرش بچھایا تاکہ انسان اس پر رہ سہے، چلے پھرے، اس پر کھیتی کرے. اللہ پاک نے زمین و آسمان کے درمیان ہواؤں کا سمندر رکھا تاکہ انسان اس میں سانس لے کر تر و تازہ رہے. رب العالمین نے پانی پیدا کیا تاکہ انسان اس سے اپنی پیاس بجھائے، جب جی چاہے نہائے دھوئے، اپنے گندے اور ناپاک کپڑے صاف ستھرے کرے، ضروریات کے وقت اپنے کھیتوں کی آب پاشی کرے، یعنی کھیتوں میں پانی ڈالے. ٹھیک ہے. خدا تعالیٰ نے گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان جانوروں پر سوار ہو کر جہاں چاہے آ جا سکے اور اپنے احباب و سامان ان پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ نے بیل، بھینس پیدا کیے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے کھیتیوں کی جوتائی کر سکے، یعنی کھیت میں چلاتے نا، ہل چلانے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے جانوروں کو رکھتے، کھیتیوں کی جوتائی کر سکے، ان کو اپنی گاڑیوں میں جوت کر، یعنی گاڑیوں میں لگا کر باندھ کر جہاں چاہے اپنی گاڑیاں لے جا سکے. اللہ تعالیٰ نے بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ پیدا کی تاکہ انسان ان جانوروں سے دودھ حاصل کرے، دودھ سے گھی، مکھن، دہی تیار کرے اور جب چاہے ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھائے. اللہ پاک نے زمین سے طرح طرح کے اناج مثلاً جو، گیہوں، چنا، ہری، مسور، مٹر وغیرہ اگائے تاکہ انسان ان گلوں کو اپنی خوراک بنائے. اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے میوے مثلاً سیب، ناشپاتی، ہم لوگ ناشپاتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اصل میں ناشپاتی ہے، ناشپاتی، آم، لیچی، خربوزہ، تربوز، سنترا، انگور، کشمش وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان پھلوں کو استعمال کر کے اپنے جسم کو توانا اور دل و دماغ کو قوی بنائے. اللہ تعالیٰ نے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، ایلومینیم وغیرہ دھاتیں پیدا فرمائی تاکہ انسان ان دھاتوں سے اپنے سینکڑوں کام نکالے. بچوں، اللہ تعالیٰ نے جس قدر احسان انسانوں پر کیے اور جتنی نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، اگر کوئی ان کو شمار کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا. ہر انسان خدا تعالیٰ کی لاکھوں نعمتوں اور احسانوں کے اندر سر سے پیر تک ڈوبا ہوا ہے. اس لیے انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کو اپنا مہربان مالک جانے، اس کے احسان کا اقرار کرے، ہر دم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے، اس کی بندگی سے کبھی منہ نہ موڑے. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بڑا سبق تھا، اسی لیے لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، مگر بہت ہی پیارا سبق تھا، آپ کو بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.